السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے آئندہ مالی سال میں معیشت مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف نے محرم الحرام کے دوران سخت حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے آئندہ مالی سال کے لیے عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی۔ پنجاب اسمبلی نے آج اگلے مالی سال کے لیے 5,335 ارب روپے کا صوبائی بجٹ منظور کر لیا۔ پاکستان ریلوے اور الائٹ بینک لمیٹڈ نے ملک بھر کے 348 ریلوے اسٹیشنز پر پوائنٹ آف سیل کا جدید نظام شروع کرنے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ محرم الحرام 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے پیچیدہ عالمی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کشمیریوں کی جائز اور منصفانہ تحریک آزادی کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پر منظم پرتشدد کارروائیوں کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ غزہ پر آج اسرائیلی حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ آج ملیشیا میں دوسری ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ اردو کے معروف شاعر، مصنف اور صحافی مولانا چراغ حسن حسرت کی آج 17ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ مالی سال میں معیشت مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بجٹ کو حتمی شکل دینے میں معاونت کرنے پر صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، تمام اتحادی جماعتوں اور وفاقی کابینہ کے اراکین سمیت سیاسی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے نئے مالی سال کی وفاقی بجٹ کی تیاری میں محنت اور لگن سے کام کرنے پر پوری اقتصادی ٹیم بالخصوص وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور چیئرمین FPR کی بھی تعریف کی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے جنگ بندی یقینی بنانے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سمیت مختلف ممالک کے اہم کردار کو بھی سراہا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی یقینی بنانے میں پاکستان کے عوام، اس کی سیاسی جماعتوں، فوج اور سیاسی قیادت کی حمایت اور کردار کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت نے جنگ بندی کوششوں میں گراں قدر کردار ادا کرنے پر میرا صدر مملکت اور فیلڈ مارشل کا خاص طور پر ذکر کیا۔ محرم الحرام کے بارے میں وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ملک بھر میں جلوسوں اور مجالس کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات اور سخت امن و امان یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے وزیر داخلہ کو بھی ہدایت کی کہ وہ محرم الحرام کے دوران صوبائی حکومتوں اور گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر کے تعاون سے سخت حفاظتی انتظامات یقینی بنائیں۔ وفاقی کابینہ نے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں جام شہادت نوش کرنے والے میجر معیز عباس شاہ اور دیگر شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیر اعظم نے فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ جیتنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور ارکان قومی اسمبلی راجہ خرم شہزاد نواز اور انجم عقیل خان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور اپنے متعلقہ حلقوں کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آئندہ مالی سال کا عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ ادھر موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شجرہ منصب نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہیں عوامی امنگوں کا عکاس بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں موسم برسات کے حوالے سے قومی سطح پر احتیاطی تدابیر اور دوسرے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان قومی اسمبلی تہمینہ دولتانہ، شیخ آفتاب احمد، اظہر خان لغاری، راجہ اسامہ سرور، احسان الحق
बाजवा, वसीम कादिर, मोहम्मद उस्मान अवैसी, मखदूम सैयद, समीउल हसन गिलानी, रुकन पंजाब असम्बली मलिक खादिल वरान और साबिक रुकन पंजाब असम्बली काजी अदनान फरीद ने भी आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें की। उन्होंने वज़ीर आज़म को आइंदा माली साल का आवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी और इसकी मंजूरी के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म से अपने मुतल्लिका हलकों के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए के वफाकी बजट की मंजूरी दी है, जिसमें पायदार और मजमूई मुआशी तरक्की पर तवज्जो दी गई है। इस सिलसिले में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तहरीक पेश की। ऐवान ने आइंदा माह की 1 तारीख से शुरू होने वाले माली साल के लिए वफाकी हुकूमत की माली तजावीज़ पर अमल दरामद करते हुए बाज़ सरामीन के साथ मालियाती बिल 2025 की भी मंजूरी दी। बजट में आइंदा माली साल के लिए मुआशी तरक्की की शरह 4.2% और महंगाई की शरह 7.5% रखी गई है। मजमूई आमदन का तखमीना 11,072 अरब रुपये, जबकि एफबीआर की वसूलियों का तखमीना 14,131 अरब रुपये लगाया गया है, जो खत्म होने वाले माली साल के मुकाबले में 18.7% ज़्यादा है। गैर महसूलाती आमदन 5,147 अरब रुपये होगी। 2,550 अरब रुपए दिफा, 1,055 अरब रुपए पेंशन अखराजात और 1,186 अरब रुपए बिजली और दीगर शोबों में एआनत के लिए मुख्तस किए गए हैं। बजट में फ्राहम किए गए अहम रिलीफ में तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा और तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम स्लैब्स में टैक्स रिलीफ शामिल है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 10 खरब रुपए रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा 328 अरब रुपए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। द्यामिर भाषा डैम के लिए 32 अरब 70 करोड़ रुपए, मोहम्मद डैम के लिए 35 अरब 70 करोड़, K4 मंसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़, कलरी बगैर फीडर की लाइन्स डालने के लिए 10 अरब और इंडस बेसन सिस्टम पर टेलीमेट्री निज़ाम की तनसीब के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आला तालीमी कमीशन को 170 मंसूबों के लिए 39 अरब 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। PSDP में मुख्तलिफ तालीमी मंसूबों के लिए 18.5 अरब मुख्तस किए गए हैं। सेहत के 21 बड़े मंसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ज़री शोबे की 10 जारी और 5 नई स्कीमों के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में तामीरी सनत को भी मुराद दी गई है, जिसमें जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी भी शामिल है। ऐवान का इजलास अब कल दिन 11 बजे होगा। पंजाब असम्बली ने आज अगले माली साल के लिए 5,335 अरब रुपए के सूबाई बजट की मंजूरी दी। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतर रसूल से। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत असेंबली बिल्डिंग लाहौर में होने वाले इजलास में म्यूनसिपैलिटी और खुदमुख्तार अदारों के शोबाजात से मुतल्लिक मुतालबात ज़र पर ऐवान में बहस हुई, जिन्हें हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से पेश करदा कटौती की करारदादें मुस्तरद करते हुए मंजूर कर लिया गया। बाकी मानदा मुतालबात ज़र गुलोटीन के असूल के तहत मंजूर कर लिए गए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान रेलवेज और एलाइड बैंक लिमिटेड ने मुल्क भर के 348 रेलवे स्टेशन पर टिकटों की फरोख्त का जदीद निज़ाम शुरू करने के लिए एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के मुताबिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के जरिए टिकटिंग और अदायगी के अमल को जदीद और आसान बनाते हुए खुदकार निज़ाम के जरिए रेलवे में माली शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि ये इक़दाम वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन का हिस्सा है। इसके जरिए पाकिस्तान रेलवे को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा 60 दिन में मुकम्मल होगा। हनीफ अब्बासी ने कहा कि इस मंसूबे के तहत अब मुसाफिर टिकटों की खरीदारी समेत दीगर खिदमात क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए हासिल कर सकेंगे। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि दुनिया भर को तवानाई के बढ़ते हुए तकाज़ों, माहौलियाती तब्दीलियों और पुराने निज़ामों जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निपटने के लिए सिर्फ कौमी नहीं बल्कि इज्तमाई इलाकाई हिकमत अमली की ज़रूरत है। वो आज शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तवानाई के इजलास से वर्चुअल खिताब कर रहे थे।
وفاقی وزیر نے پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک وسط ایشیا، جنوبی ایشیا اور خلیجی ممالک کو جوڑنے والا قدرتی توانائی راہداری کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے خطے میں بجلی کی بین السرحدی تجارت کو فروغ دینے، مشترکہ بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری اور توانائی کے نظاموں کے لیے مشترکہ سیکیورٹی فریم ورک تشکیل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کاسا 1000 منصوبے کی جلد تکمیل کی اہمیت کو اجاگر کیا اور افغانستان کی مکمل شمولیت پر زور دیا تاکہ منصوبے کی کامیابی اور علاقائی انضمام کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر نے پاکستان کے توانائی کے شعبے میں جاری تبدیلی پر روشنی ڈالی، قلیل مدتی اصلاحات سے طویل مدتی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی طرف تبدیلی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک 60% بجلی قابل تجدید ذرائع سے پیدا کی جائے گی اور 30% الیکٹرک گاڑیوں کو سڑکوں پر لانے کا ہدف حاصل کرائیں گے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ اعلیٰ معیاری تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی پاکستان کے خوشحال مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج سوابی میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے 29ویں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اب 5ویں صنعتی انقلاب کی طرف گامزن ہے، جہاں مصنوعی ذہانت جیسے تصورات صنعتوں اور معیشتوں کو تیزی سے تبدیل کر رہے ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ عالمی سطح پر جدت پسند اور لیڈر بننے کے لیے خود کو جدید صلاحیتوں سے آراستہ کریں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے قومی ادارہ احتساب کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں چیئرمین نیب نذیر احمد بٹ سے ملاقات میں کہی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کفایت شعاری اقدامات اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے نیب کی مکمل تشکیل نو پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ سردار ایاز صادق نے نیب کی طرف سے شکایات کے ازالے میں سہولت، ادارے کو مکمل طور پر خودکار بنانے اور اس کی اپ گریڈیشن کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے نیب کو کاروبار دوست ادارہ بنانے کے لیے تمام صوبوں میں خصوصی احتساب سہولت ڈیسک کے قیام کی بھی تعریف کی۔ اس موقع پر ادارے کے چیئرمین نے نیب کو ایک مثالی ادارہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے جولائی کے مہینے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آئندہ صدر کی حیثیت سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مستقل نمائندے نے سیکرٹری جنرل کو جولائی میں سلامتی کونسل کے مجوزہ پروگرام کے حوالے سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار نے پیچیدہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کثیر جہتی نظام اور محتاط سفارتکاری کو آگے بڑھانے کی سیکرٹری جنرل کی کوششوں کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ منشیات کی استعمال اور اس کی اسمگلنگ کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 26 جون کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا سے منشیات کے خاتمے کی کوششوں کو تیز کرنا اور منشیات کے استعمال کے خلاف معاشرے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان نے غیر ملکی تسلط کی صورت میں تشدد کے وسیع اور منظم استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس تشویش کا اظہار دفتر خارجہ کی جانب سے تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیان میں کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان دنیا بھر میں تشدد کا شکار ہونے والے افراد سے اظہار یکجہتی کرتا ہے اور تشدد کے خاتمے اور انسانی وقار کے تحفظ کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام قابض قوتوں کی جانب سے مسلسل بدترین تشدد اور ظالمانہ، غیر انسانی اور تضحیک آمیز سلوک یا سزا کا سامنا کر رہے ہیں تاکہ ان کے حق کی خود ارادیت کی جدوجہد کو دبایا جا سکے۔ اس دن کے موقع پر پاکستان عالمی برادری سے ان قابض طاقتوں کے مظالم کی مذمت اور ان کا احتساب کرنے کے لیے علاوہ ان کے تشدد اور مظالم کے شکار افراد کو نجات دلانے میں مدد کا مطالبہ کرنے کا اعادہ کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ اسلام ہر انسان کی عزت و تکریم کے تحفظ کا ضامن ہے اور کسی بھی طرح کا تشدد، ظلم، غیر انسانی اور تضحیک آمیز سلوک انصاف، رحم دلی اور محبت کی بنیادی اسلامی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بیان میں کہا گیا کہ ان اقدار اور اپنی عالمی ذمہ داریوں کے باعث پاکستان تشدد کے خاتمے اور تمام انسانوں کے تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے خصوصی طور پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین میں بچوں کی حالت زار کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے عالمی ادارے کی سلامتی کونسل میں بچوں اور مسلح تنازعات پر عام مباحثے کے دوران ایک بیان میں کہا کہ غیر ملکی تسلط میں رہنے والے بچے خاص طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور تشدد کا شکار ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بچوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت پر کڑی تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارتی مندوب کے بیان کے جواب میں پاکستانی مشن کی سیکنڈ سیکرٹری ربیہ اعجاز نے کہا کہ بچوں میں دہشت اور ذہنی دباؤ کے باعث ان کی دماغی حالت روز بروز خراب ہو رہی ہے، جس سے پوری دنیا بخوبی آگاہ ہے اور بھارت یہ حقیقت اپنے جھوٹے بیانیوں سے چھپا نہیں سکتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت صوبے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیان میں کہا کہ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے تمام اضلاع میں بحالی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں جاری ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے حصول کی جائز اور منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پر تشدد کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ بات کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں بتائی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج 1989 سے اب تک 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے، جن میں سے 7,392 کو دوران حراست اور جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ تشدد کے خلاف عالمی تنظیم نے رواں سال کی اپنی پہلی گلوبل ٹارچر انڈیکس رپورٹ میں بھارت کو تشدد اور ناروا سلوک کے حوالے سے دنیا کے انتہائی خطرے والے ممالک میں شامل کیا ہے۔ رپورٹ میں زیر حراست ہلاکتوں، ناکردہ جرائم کے جبری اعتراف، قانونی استثناء اور اس حوالے سے بالخصوص معاشرے کے کمزور طبقے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جنیوا میں ایک کشمیری وفد نے اقوام متحدہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارت کے وحشیانہ مظالم بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ ادھر بھارتی فوج نے ادھم پور اور سامبا کے اضلاع میں سخت محاصرے میں تلاشی کی کارروائیاں کی۔ بھارتی پولیس نے کپواڑہ میں جماعت اسلامی کے رکن محمد امین شاہ کے گھر پر چھاپہ مار کر دینی کتب اور الیکٹرانک اشیاء قبضے میں لے لیے۔ آج غزہ میں اسرائیلی فوج نے صبح سے اب تک مزید 60 فلسطینیوں کو شہید اور کئی کو زخمی کر دیا۔ اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 56,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک بین الاقوامی قوانین کے مطابق امریکہ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ایرانی صدر نے ایران کے خلاف حالیہ جارحیت کے دوران سعودی عرب کے واضح موقف اور حمایت کی تعریف کی۔ محمد بن سلمان نے امید ظاہر کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جلد شروع ہوں گے۔ وسطی جمہوریہ افریقہ کے دارالحکومت بینگوئی میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 29 طالب علم ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب 5,000 سے زائد طالب علم امتحانی مرکز میں اپنا فائنل امتحان دے رہے تھے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن کے موقع پر ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں بھارت نے پاکستان کو 2-1 سے ہرا کر دوسری ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ بھارت نے 9-11، 11-5 اور 11-5 سے اپنے ایشین اعزاز کا دفاع کیا۔ پاکستان کی خواتین کی قومی فٹ بال ٹیم آج انڈونیشیا کے لیے روانہ ہوئی، جہاں وہ AFC
ویمن ایشین کپ کوالیفائرز میں شرکت کرے گی۔ ہیڈ کوچ عدیل رزقی اور کپتان ماریہ خان کی قیادت میں ٹیم میں روانگی سے پہلے اسلام آباد میں اپنا تربیتی کیمپ ختم کیا۔ پاکستان گروپ ای میں ہے، جس کے دیگر ملکوں میں چائنیز تائپے، میزبان انڈونیشیا اور کرغزستان شامل ہیں۔ قومی ٹیم اپنا پہلا میچ اتوار کو چائنیز تائپے کے خلاف کھیلے گی۔ دوسرا میچ آئندہ ماہ کی 2 تاریخ کو میزبان انڈونیشیا اور آخری گروپ میچ آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو کرغزستان کے خلاف ہوگا۔ اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام 2 روزہ سمر جیپ ریلی آج سوات میں ختم ہوئی۔ ریلی میں 50 سے زائد 4x4 گاڑیوں نے شرکت کی۔ ریلی چکدرا سے شروع ہوئی اور شرکاء نے وادی کا مسحور کن موسم اور خوبصورت مناظر سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم آئندہ سال ہونے والے فٹ بال ایشین کپ انڈونیشیا کوالیفائر میں شرکت کرے گی۔ پاکستان کو عراق، چینی تائپے اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ گروپ ڈی میں رکھا گیا۔ یہ ٹورنامنٹ سینٹرلائزڈ لیگ فارمیٹ میں رواں سال 20 سے 24 ستمبر تک انڈونیشیا میں کھیلا جائے گا۔ 8 گروپوں کی 21 ٹیموں میں سے 16 ٹیمیں مرکزی ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ ادھر مرکزی ٹورنامنٹ اگلے سال 27 جنوری سے 7 فروری کو انڈونیشیا میں منعقد ہوگا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں کھلاڑیوں کو نقد انعامات اور فیڈریشن کو گرانٹ سے نوازا ہے۔ دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کرنے والے 36 کھلاڑیوں کو 82 لاکھ روپے کی نقد انعامات دیے گئے ہیں۔ جیولن تھرو میں طلائی تمغہ اپنے نام کرنے والے ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے، جبکہ ان کے کوچ سلمان اقبال بٹ کو 6 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔ سنوکر کے کھلاڑی احسن رمضان اور محمد آصف کو 5 لاکھ روپے، جبکہ نسیم اختر کو 1 لاکھ روپے دیے گئے۔ ٹیبل ٹینس اور خصوصی اولمپکس کے کھلاڑیوں کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے انٹرنیشنل کرکٹ کے تمام فارمیٹس میں اہم تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ خاص طور پر وائٹ بال پر اثر انداز ہونے والی دیگر تبدیلیوں اور اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ العمل ہوں گی۔ ان تبدیلیوں کا مقصد کھلاڑیوں کا تحفظ اور انہیں کھیل میں رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 715 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,22,046 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 758 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 749 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پاک انٹرنیشنل بلک کمپنی کے سب سے زیادہ 37 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 473 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 200 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 237 میں کمی، جبکہ 36 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 1,214 روپے 65 پیسے کا اضافہ، جبکہ اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 125 روپے 74 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 283 روپے 60 پیسے، قیمت فروخت 284 روپے 10 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 388 روپے 63 پیسے، 389 روپے 31 پیسے۔ یورو 331 روپے 40 پیسے، 331 روپے 99 پیسے۔ سعودی ریال 75 روپے 62 پیسے، 75 روپے 75 پیسے، اور UAE درہم قیمت خرید 77 روپے 23 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 77 روپے 37 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,05,212 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب شامل کرتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ ممتاز اداکارہ ماہرہ خان کو انٹرٹینمنٹ کی صنعت میں 14 برس مکمل ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا ہے۔ انسٹاگرام پر گفتگو کرتے ہوئے ممتاز اداکارہ نے پاکستان کی شوبز دنیا میں ایک نوجوان اداکارہ سے ایک انتہائی مقبول شخصیت تک اپنے سفر پر روشنی ڈالی۔ ماہرہ خان نے ان مواقع اور چیلنجز کا بھرپور شکریہ ادا کیا جن کے باعث ان کا کیریئر بنا۔ ماہرہ خان نے سوشل میڈیا پوسٹ کو ان کے مداحوں اور ساتھی اداکاروں نے بھرپور سراہا اور انہیں یہ سنگ میل عبور کرنے پر مبارکباد دی۔ اردو کے معروف شاعر، ادیب اور صحافی مولانا چراغ حسن حسرت کی آج 70ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ مولانا چراغ حسن حسرت سن 1904 میں کشمیر میں پیدا ہوئے تھے۔ باغوں میں پڑے جھولے تم بھول گئے ہم کو،
انہوں نے کلکتہ کے اخبار نئی دنیا سے اپنی صحافیانہ زندگی کا آغاز کیا اور متعدد اخبارات سے وابستہ رہے، جس میں احسان، شہباز، امروز، نوائے وقت اور زمیندار کے نام سر فہرست تھے۔ مولانا چراغ حسن حسرت کا شمار اردو کے صف اول کے طنز نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں میں کیلے کا چھلکا، پربت کی بیٹی، مردم دیدہ، دو ڈاکٹر اور پنجاب کا جغرافیہ کے نام سر فہرست ہیں۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ جلد بیرونی خطرات کے خلاف پہلا دفاعی حصار ہے، تاہم عمر کے ساتھ ساتھ جلد کا بیرونی حصہ جسے ایپیڈرمس کہتے ہیں پتلا اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بیرونی حصے میں موجود خلیے جلد کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جاپانی تحقیق کاروں کے مطابق وٹامن سی کی حامل غذاؤں کے استعمال سے جلد کو صحت مند بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی کا استعمال چہرے پر عمر کے اثرات کو بھی کم کرتا ہے۔ وٹامن سی کے استعمال سے جلد کے بیرونی خلیوں کے نئے سرے سے بننے کے عمل کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملتی ہے، اور انسانی ڈی این اے کو مصنوعی طور پر تیار کرنے کے منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس تحقیق کو اب تک ممنوع قرار دیا گیا تھا کیونکہ کچھ خدشات کی بنا پر یہ آنے والی نسلوں میں غیر متوقع تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اب دنیا کے سب سے بڑے طبی خیراتی ادارے دی ویلکم ٹرسٹ نے اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے ابتدائی 1 کروڑ پاؤنڈ مختص کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس تحقیق کے ذریعے بیماریوں کا علاج دریافت کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں، اور اب کچھ خبریں موسم کے حوالے سے۔ ہنگامی امدادی ادارے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے آج سے ہفتے کے روز تک ملک کے مختلف حصوں میں وسیع پیمانے پر مانسون بارشوں اور سیلاب کے خطرات کا انتباہ جاری کیا ہے۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے تمام صوبائی اور ضلعی ہنگامی امدادی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جہاں ضرورت پڑے نالوں کی صفائی، عوام کو خبردار کرنے، ہنگامی خدمات کے لیے تعیناتی، انخلا کی تیاریوں اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے پیشگی اقدامات یقینی بنائیں۔ این ڈی ایم اے نے تمام شہریوں، مسافروں اور متعلقہ حکام پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہتے ہوئے حفاظتی اقدامات کریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوب مشرقی، شمال مشرقی سندھ، پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ چند مقامات پر تیز اور موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں قصور سے 71 ملی میٹر، اکاڑا سے 67 ملی میٹر، شیخوپورہ سے 54، جوہر آباد سے 49، اسلام آباد میں 35 ملی میٹر، راولپنڈی سے 34 ملی میٹر، لاہور سے 34 ملی میٹر اور ملتان سے 11 ملی میٹر، منگلا سے 10 ملی میٹر، جہلم میں 9، اٹک اور نورپور تھل میں 7 ملی میٹر، مری سے 2 ملی میٹر اور خیبر پختونخوا میں مالم جبہ سے 69 ملی میٹر، پاڑا چنار سے 23 ملی میٹر، چراٹ سے 15، سیدو شریف سے 10، لوور دیر، تخت بئی، کاکول میں 5 ملی میٹر، بالا کوٹ سے 4 ملی میٹر۔ اس کے علاوہ کشمیر میں راولا کوٹ سے 11 ملی میٹر، مظفر آباد سے 10، گڑی دوپٹہ سے 3، بلوچستان میں بارخان سے 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دال بدین، سبی، جیکب آباد سے 46، روڑی اور موجو داڑو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 30، مری میں 22، لاہور میں 30، کراچی میں 38، پشاور سے 33، کوئٹہ سے 41، مظفر آباد سے 29، گلگت سے 41، کردو سے 35، سری نگر سے 32 زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آئندہ مالی سال میں معیشت مزید مستحکم کرنے کی عزم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے محرم الحرام کے دوران سخت حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے آئندہ مالی سال کے لیے عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی۔ پنجاب اسمبلی نے آج اگلے مالی سال کے لیے 5335 ارب روپے کا صوبائی بجٹ منظور کر لیا۔
پاکستان ریلوے اور الائٹ بینک لمیٹڈ نے ملک بھر کے 348 ریلوے اسٹیشنز پر پوائنٹ آف سیل کا جدید نظام شروع کرنے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے پیچیدہ عالمی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کشمیریوں کی جائز اور منصفانہ تحریک آزادی کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پر منظم پرتشدد کارروائیوں کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اور آج ملیشیا میں دوسری ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے طلحہ جبار، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، نیوز پروڈیوسر عبدالحمید ملک، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر فارن ڈیسک محمد احسن امجد، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست خبرنامے کی ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ عبدالقدیر آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔